رب کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی اللہ کی عبادتوں میں بہت بہترین عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ ایک بندے کی طرف سے ایک شاہی دربار میں، بادشاہ کے دربار میں ایک نذرانہ پیش کرنا ہے، ایک جانور کو قربان کرنا ہے، ہمارے مال کے ذریعے اللہ کے دربار میں، شاہی دربار میں پیش کرنا ہے۔ تو اس میں ہم یہ خیال کرنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اچھے اوصاف والے، اچھے صفت والے جانور کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ عیب دار جانور اللہ کے دربار میں پیش کرنا ایک ادنا قسم کا آدمی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک شاہی دربار میں ایک کمتر چیز یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ کے دربار میں ایک دم عمدہ جانور پیش کرنا ہے۔ چنانچہ روایت میں بھی ایک بات ملتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ کیا تھی قربانی کے سلسلے میں؟ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے یہ کرتے کہ 2 مینڈھوں کو خریدتے تھے۔ صرف 2 مینڈھے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں وہ مینڈھے کیسے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کی عادت کیسے ہوتی تھی۔ وہ مینڈھے 2 مینڈھے ایسے ہوتے تھے کہ عظیمین سمینین، ایک دم موٹا فربا اور ایک دم تازہ، موٹے تازے ہوتے تھے، عمدہ ہوتے تھے۔ اور اسی طرح آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے اقرنین، وہ 2 جانور مینڈھے سینگ والے ہوتے تھے، سینگ والے، جس میں ایک عمدگی پائی جاتی ہے، خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اور آگے دیکھیں املحین، سفید، کالا، یہ دونوں رنگ والے بال ہوتے تھے اس کے اندر، وہ جانور کے اندر سیاہ اور سفید بالوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے، یعنی اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح موجعین، چن کر چنے ہوئے بہترین انداز میں اللہ کے دربار میں پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ بہترین قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرے۔ اسی لیے ہم چند عیبدار جانوروں کے صفتیں بتا رہے ہیں، جانوروں کے چند عیوب بتا رہے ہیں، چند نقص بتا رہے ہیں، چند کمی بتا رہے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ وہ کل 19 ہیں، 19 قسم کے اور بھی ہیں، لیکن آپ حضرات کی خدمت میں کچھ مختصر انداز میں 19 بتا رہے ہیں۔ 19 قسم کے اگر عیب ہو، نقص ہو، کمی ہو جانور کے اندر تو اس صورت میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ ہو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو قربانی جائز ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں۔ نمبر 1، جس جانور کے پیدائشی طور پر جب پیدا ہوتے ہیں تو اس صورت میں سینگ ہی نہ ہو، یا بچپن کی عمر میں سینگ کی جگہ جلا دی گئی ہو، کوئی جلا دیا ہو اس کو، تو اس صورت میں وہ سینگ نہ نکل سکیں اس کی وجہ سے، جو جلانے کی وجہ سے یا پیدائش، تو اس کی قربانی جائز ہے، بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جس جانور کی سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو، ذرا حصہ ٹوٹ گیا، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر، جو سینگ ٹوٹ گیا نا، اس کی وجہ سے دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہو، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ قربانی جانور اس کا وہ سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا یا نہیں، اس کے اثر کو معلوم کرنے کے لیے ہم جو چراتے ہیں، بکری چراتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھنا ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر دماغ تک پہنچ گیا تو اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اچھے جانور ہیں، کوئی اس کے دماغ بھی صحیح ہے تو اس صورت میں قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، جس جانور کے پیدا ہوتے وقت ہی کان نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کان نہیں ہے ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر پیدا ہوتے وقت کان چھوٹے چھوٹے ہوں تو اس صورت میں قربانی کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کان ہو تو قربانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، کسی جانور کے کان کٹ گیا ہو، خرید کر آ گیا تھا، آنے کے بعد جانور کان کٹ گیا ہو، اب قربانی دینا ہے، عیبدار ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں گے کان کٹنے سے فوراً عیبدار ہو گیا یہ نہیں سمجھیں گے، شریعت نے اس کو کچھ اصول بتائے ہیں کہ یہ ہے کہ اگر کان جو کٹا ہوا ہے وہ کتنا کٹا ہے،
کیا مکمل کان کٹ گیا ہے یا 3 حصے میں سے ایک حصے سے زیادہ کٹا ہے؟ اگر مکمل کان کٹ گیا یا ایک حصے سے زیادہ کٹ گیا تو اس صورت میں قربانی کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں 3 حصے میں سے ایک حصے سے کم کٹا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے، آرام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، جس جانور کے پیدا ہوتے وقت ہی دم نہ ہو تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں، بہتر ہے کہ اس کی قربانی نہ کرے، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے، احناف ہی کے اندر کچھ اختلاف ہے اور احادیث کی روشنی میں، اس لیے بہتر ہے کہ اس کی قربانی نہ کرے دم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح نمبر 7، کسی جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر دانت نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے دانت نہ ہونے کی وجہ سے، یہ بھی عیب دار ہے۔ اسی طرح نمبر 8، جس جانور کی آنکھ ختم ہو گئی ہو، آنکھ نظر نہیں آتی، مکمل بینائی ختم ہوگی، دیکھ نہیں سکتا ہے وہ جانور، یا اکثر آنکھ کی جو طاقت ہے، دیکھنے کی جو طاقت ہے ختم ہو گئی ہو تو اس صورت میں بھی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر زبان کٹ گئی ہو، جانور کی زبان کٹ گئی ہو، اب دیکھنا ہے کہ وہ جو جانور ہے چرنے پر طاقت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر چرنا یعنی گھاس بھوس کھا سکتا ہے، اگر گھاس بھوس کھانے کی طاقت رکھتا ہے جانور تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں بالکل طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، کوئی کھا ہی نہیں سکتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی جانور لنگڑا ہو گیا ہے، نمبر 10، کوئی جانور بالکل لنگڑا ہو گیا ہو، اتنا لنگڑا ہو گیا ہے کہ 3 پاؤں زمین پر رکھ سکتا ہے، 4تھا پاؤں زمین میں رکھنا مشکل ہو گیا ہے، رکھ سکتا نہیں ہے، ٹکنے کے لیے رکھ نہیں سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے قربانی کے جانور لے کر آ جاتے ہیں، 2 بکرے آپس میں لڑتے ہیں یا کسی جگہ گر جاتا ہے یا کوئی گاڑی بھی اس کو مار کر چلے جاتی ہے تو اس صورت میں عیبدار ہو جاتی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ 3 پاؤں رکھ سکتا ہے، 4تھا پاؤں رکھ نہیں سکتا ہے تو اس صورت میں، ہاں اگر 4تھا پاؤں زمین پر ٹیک لگا سکتا ہے، ٹیک رکھ کر کچھ چل سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا چل سکتا ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ نمبر 11، حاملہ گابھن، حاملہ کا معنی گابھن، جو پیٹ سے رہتا ہے جانور، اس کی ولادت کا وقت ایک دم قریب ہو، ابھی تھوڑے دن میں ولادت ہونے والی ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وقت قریب نہیں ہے، بہت دور ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح نمبر 12، اگر جانور کا حاملہ ہونا معلوم نہیں تھا، یہ جانور ہے یعنی معلوم نہیں تھا ہونا، اور ذبح کرنے کے بعد پیٹ میں ایک بچہ بھی نکل گیا اور وہ زندہ نکل آیا تو اس صورت میں اس کو ذبح کر کے کھانا درست ہے، ذبح کر کے کھا سکتے ہیں بچے کو۔ ہاں اگر مرا ہوا نکلا تو بالکل جائز نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ مردے کی حیثیت میں آ جاتی ہے، مردار کو کھانا ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی میں ایک اور بات سمجھے نمبر 12ویں حکم میں، کہ اگر قربانی جانور کے لیے جب ہم قربانی کرنے کے لیے ہم کوئی جانور خریدنے جاتے ہیں یا خریدنے کے بعد یا ذبح کرنے سے پہلے، ابھی ذبح نہیں کیے، ایک دم معلوم ہوا کہ یہ ولادت کا جانور ہے، حاملہ جانور ہے اور ولادت بھی ایک دم قریب ہے، اگر جانور والے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ابھی 1-2 دن میں بچہ جننے والی ہے یہ بکری، معلوم ہو گیا اونٹنی یا گائے کوئی بھی ہو، تو اس صورت میں بہتر کام یہ ہے کہ اس کو دوسروں کو دے کر بدلے میں دوسرا لے لے، بدل کر لے سکتے ہیں، وہی جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، دوسرے لے سکتے ہیں۔ 13واں حکم، جو جانور غلاظت گندگی کھاتا ہے، ایک دم نجاست والی چیزیں کھاتے ہیں تو ایسی صورت میں دیکھنا ہے کہ دوسرے چارہ کھاتے ہیں یا نہیں۔ اگر دوسرے چارے کھاتے ہی نہیں ہیں، بالکل صرف گندگی کھاتے ہیں، غلاظت کی چیزیں کھاتے ہیں تو اس صورت میں اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ نمبر 14، خنثی جانور جس کے بارے میں پالنے والا، خود چرانے والا یہ بتاتا ہو کہ یہ جانور نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، معلوم نہ ہو تو اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 15، اگر جانور خریدتے وقت ایک دم جانور بہت اچھا تھا، بہت تازہ تھا، لیکن جانور خریدنے کے بعد ایک عیب پیدا ہو گیا اس کے اندر، سینگ ایک دوسرے جانور دوسرے سے مار لیے، لڑ لیے، جس کی وجہ سے سینگ ٹوٹ گئی، اسے بہت ساری چیزیں عیب دار ہو گئی اور قربانی
اس کی وجہ سے جائز بھی نہیں ہے. اب جائز نہیں ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے. جیسے اوپر ہم نے بتائے تھے بہت ساری چیزیں، یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، تو اس صورت میں دیکھنا ہے کہ مالدار ہے یا غریب ہے خریدنے والا. اگر مالدار ہے تو اس کے بجائے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جانور عیب دار ہو گیا. اب دوسرا جانور لینا ضروری ہے. اب یہ اس جانور کو چاہے تم جو بھی کر لو، لیکن یہ قربانی کے لیے دینا جائز نہیں ہے. اس جانور کو دینا بالکل جائز نہیں ہے. دوسرا جانور، ہاں اگر لینے والا ایک غریب تھا، یعنی اس پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نصاب کے مالک نہیں ہوتے ہیں، جو ہم نے دوسرے پارٹس میں دوسرے کلپ سے ہم نے سنائے تھے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک بڑا مالدار، ایک درمیانہ مالدار والا، اور تیسرا غریب شخص. اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ آدمی کیا ایک جوش میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ایک خوشی سے دینا چاہتا ہے. تو اس صورت میں اب وہ جانور لے کر آیا تھا، لیکن لے کر آنے کے بعد گھر میں کسی وجہ سے وہ عیب دار ہو گیا. جیسے ہم نے بتائے تھے کہ سینگ ٹوٹ گیا، سینگ کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر پڑ گیا. اسی طرح اس کی بینائی، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی. ایسا بہت ساری چیزیں ہمیں اوپر 10 قسموں میں بتائے تھے، اوپر 10 بتائے تھے. جو بھی عیب دار ہو گیا تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ وہ غریب آدمی دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جانور خریدنا نہیں، کیونکہ پہلے سے اس پر واجب نہیں ہے، تو اس لیے دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی عیب دار جانور کو قربانی میں دے سکتا ہے. اسی عیب دار جو جانور عیب والا ہے اسی کو دے سکتا ہے، کیونکہ وہ غریب ہے. وہ نمبر 16، جو جانور پہلے سے اچھا تھا لیکن قربانی کے لیے جب لے جا رہے ہیں، قربانی کرنے کے لیے، عید کے دن قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے ہم چوری رکھ دیے یا کوشش کر رہے تھے کرنے واسطے، تو اس صورت میں وہ جانور کودنا شروع کیا، اچھل کودنا شروع کیا، جس کی وجہ سے پیر ٹوٹ گیا ہو، 2 پیر ٹوٹ گیا، یا ایسے تو اس کی آنکھ ماری گئی، ایسا عیب دار ہو گیا. تو اس صورت میں یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی قربانی درست ہے، کر سکتے ہیں. اس وقت کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس وقت عیب دار ہو گیا تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. ہاں جو ابھی اوپر بتائے تھے ہم کہ خرید کر آنے کے بعد اگر عیب دار ہو گیا تو مالدار کے لیے جائز نہیں ہے، غریب کے لیے جائز ہے. اس صورت میں ذبح کرتے وقت اگر کچھ کمی ہو گیا تو اس صورت میں جائز ہے، آرام سے کر سکتے ہیں. نمبر 17، قربانی کے جانور خریدنے کے بعد اس کے ذریعے نفع اٹھانا بالکل جائز نہیں ہے. جیسے اونٹنی ہے، اسی طرح بکری ہے، گائے ہے، ایسے جانوروں سے نفع اٹھانا جائز نہیں. دودھ نکال کر استعمال کرنا، یعنی تو اس کے جو بال ہے اون وغیرہ اس سے کچھ استعمال کرنا، یعنی سے اس پر سوار ہو کر کہیں جانا آنا، یعنی تو بوجھ لادنا اس پر، ایسا کرنا سب مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. یعنی قربانی تو ہو جائے گی، ناپسندیدہ، ایسا کرنا جائز نہیں، بالکل اچھی بات نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اگر اس کا دودھ ایک دم تھن میں زیادہ ہو گیا، بکری وغیرہ کے تھن میں دودھ زیادہ ہو جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ وہ دودھ نکال کر صدقہ کر دینا ہے. ہم استعمال نہیں کرنا، اس کے دودھ نکال کر ہم استعمال نہیں کرنا، کسی غریب کو دے دینا یا صدقہ کر دینا، ایسے ہی کر دینا چاہیے. نمبر 18، جو جانور کسی بیماری کی وجہ سے یا خارش کی وجہ سے، کھجلی کی وجہ سے، یا کسی ایسی بڑی بیماری اس کو لاحق ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ایک دم دبلا پتلا ہو گیا جانور، ایک دم دبلا پتلا، کیا بھی نہیں ہے اس کے اندر، ہڈیاں نظر آ رہے ہیں، تو اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اللہ کے دربار میں ایسے بڑے شاہی دربار میں اتنا عیب دار جانور کو دینا اچھی بات نہیں ہے. یہ کرنا ہے کہ ہم قربانی کے وقت سے پہلے ہم اس کو بدل کر دوسرا جانور لے لے، کم قیمت میں بیچ کر دوسرے جانور لے کر اچھی طرح ذبح کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے دربار میں ذبح کرنے کی کوشش کرے. نمبر 19، جو بہت اہم بات ہے، تھوڑے سمجھنے کی بات ہے، جو آخر ہے 19واں آخر، وہ یہ کہ بکری وغیرہ بکری جو چھوٹے جانور ہیں، ان قربانی کے جانوروں میں سے جو بکری چھوٹا جانور ہے، اس جانور کے 2 تھن ہوتے ہیں. 2 تھن میں سے ایک تھن جو جہاں دودھ رہتا ہے، تھن بولتے ہیں اس کو، وہ تھن اگر خشک ہو جائے، سوکھ جائے، یا اسے کاٹ دے، کوئی کسی وجہ سے کاٹ دے، کبھی ہے نا تھن کو کاٹ دیتے ہیں یا کاٹ دیے، تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں. 2 تھن میں سے ایک تھن چلے گیا تو مطلب کیا ہوا؟ آدھا ختم ہو گیا، اس لیے نہیں دینا چاہیے. اسی طرح گائے اونٹنی وغیرہ میں جو بڑے بڑے جانور ہیں، گائے اونٹنی،
ان دونوں میں 4 تھن ہوتے ہیں. اب 4 تھن ہیں نہیں، 4 تھن میں سے اگر ایک تھن کٹ گیا یا سوکھ گیا تو اس صورت میں قربانی جائز ہے، کیونکہ ایک دم کم ہے. 4 میں سے ایک تو چوتھا حصہ ہے، کر سکتے ہیں. ہاں 2 تھن کم ہو گئے تو اس صورت میں آدھا حصہ ختم ہو گیا، تھنوں میں سے آدھا حصہ ختم ہو گیا. اس وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں. شریعت کے اعتبار سے اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے. اس لیے تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے شاہی دربار میں بہترین جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.